بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ. خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. ہمارے ناجائز حکمرانوں کا خیال تھا کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد نظام پر، تمام اداروں پر ان کی مکمل گرفت ہو چکی، ایکسٹینشن ہو چکی، استثناء مل چکا اور اب انہیں تاحیات تاوفات کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. لیکن رنگ میں بھنگ ڈالنے والے تو بہت ہوتے ہیں، اور اس وقت تو بہت ہی ہوتے ہیں جب آپ اندرونی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہوں. تو یہی صورتحال اس وقت ہمارے ناجائز حکمرانوں کو ہے، خواہ ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے یا پھر راولپنڈی میں وہ بیٹھتے ہیں. اس لیے ان کے لیے مستقبل قریب میں بھی اور مستقبل بعید میں بھی کسی قسم کی کوئی آسانی نہیں، کوئی اچھی خبر نہیں ہے. بلکہ جن کو وہ دبانا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے عوام کی آواز کو دبانا چاہ رہے ہیں، عمران خان پی ٹی آئی کو دبانا چاہ رہے ہیں، آزاد میڈیا کو، آزاد عدلیہ کو، آزاد منش ججز کو دبانا چاہ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ تمام آوازیں مجتمع ہو رہی ہیں. نہ صرف مجتمع ہو رہی ہیں بلکہ وہ لوگ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں جو پہلے سے خاموش تھے. مقامی سطح پہ انہوں نے میڈیا پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے. پاکستان میں اب ان کی مرضی کے بغیر پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ ایک لفظ ان کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا. ہلکی پھلکی موسیقی کی اجازت ہے، ادروائز کوئی بڑی چیز، کوئی بڑی خبر، کوئی بڑا سکینڈل، کوئی بڑی تنقید اور کوئی میجر فارن پالیسی پہ آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے. بچ بچا کے کوئی ہلکی پھلکی آواز آتی ہے تو وہ ہے انگریزی اخبار ڈان. اس لیے ان کے اشتہارات بھی انہوں نے بند کر دیے ہیں. تو یہ ایک حربہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کی جو معیشت ہے اس پہ اثر انداز ہویا جائے، اور پھر اشتہارات کو، سرکاری اشتہارات کو جو کہ عوام کے پیسوں، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، اس کے ذریعے سے پھر یہ ضمیر خریدتے ہیں، اشتہاروں کی صورت میں برائب کرتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے. لیکن اب ان حکمرانوں کے خلاف ایک مقدمہ بنتا جا رہا ہے، اور وہ مقدمہ بڑا فٹ قسم کا مقدمہ ہے، کیونکہ عالمی ذرائع ابلاغ میدان میں آ چکے ہیں. عالمی ذرائع ابلاغ کے میدان میں آنے کے بعد انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اور عالمی ادارے بھی متحرک ہو چکے ہیں. کچھ خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، کیونکہ جو انسانی حقوق کا معاملہ ہے یہ بہت ہی خطرناک بھی ہے اور حساس بھی ہے. اور جو کچھ یہ پچھلے 3 سالوں میں کر رہے ہیں وہ سب کچھ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے زمرے میں آتا ہے. اقوام متحدہ کا کنونشن ہے اور عالمی سطح پہ پاکستان نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حکمران کون ہے، لیکن نقصان کس کو ہوتا ہے؟ پاکستان کو نقصان ہوگا، ہمارے ملک کو نقصان ہوگا. سچویشن اس وقت ہمارے ہے سامنے جی. قاسم خان، سلیمان خان، عمران خان صاحب کے صاحبزادے وہ متحرک ہو چکے. انہوں نے ایک لیٹسٹ انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں خاص طور پہ انہوں نے بنیادی جو چیزیں ظاہر کی ہیں وہ 4 مانگی ہیں چیزیں. انہوں نے کہا جی ہمیں 4 مطالبات ہیں بیسیکلی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے عمران خان اپنے والد کی رہائی نہیں مانگی. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے والد صاحب کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے اور NRO دے دیا جائے، مقدمات واپس لے، یہ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ان کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ بحال کیے جائیں، اور ان کا قید تنہائی، غیر قانونی حراست، غیر قانونی قید تنہائی وہ ختم کی جائے. نمبر 1. نمبر 2، ان کو جیل کے اندر جو ان کا بنیادی حق ہے، صاف پانی، صاف خوراک اور صاف ماحول وہ دیا جائے، کیونکہ اندر ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں. ان کی وجہ سے اور آلودہ ماحول کی وجہ سے وہ ان کا احتیاط نہیں کی جا رہی. اس کے بعد انہوں نے فیئر اینڈ فری ٹرائل مانگا ہے. عدلیہ کو آزاد کیا جائے اور عدلیہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے، یہ انہوں نے مانگا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ان کو فیملی تک ایکسیس دی جائے. ایون ہماری اپنی جو گفتگو ہے، ملاقات ہے، وہ نہیں ہو رہی. تو اس سلسلے میں قاسم اور سلیمان نے یہ کہا کہ وہ جا رہے ہیں پاکستان، اور ان سے پوچھا یلدا حکیم نے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جانا تھا تو اس کا کیا بنا. انہوں نے کہا جی ہم نے ویزے اپلائی کیے ہوئے ہیں،
اس کے باوجود کہ ہمیں دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، ہم نے ویزے اپلائی کیے ہیں، ہم جنوری میں پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ویزے ملنے کی صورت میں، اور ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے۔ دوسرا ایک اور بات انہوں نے کی کہ عمران خان ان کے والد جو جیل میں ہیں، ان کا جو طبی معائنہ ہے وہ پرائیویٹ ڈاکٹر سے کروایا جائے، انڈیپینڈنٹ اوپینین آنی چاہیے، یہ بھی ان کا ایک حق، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ پورا کیا جائے۔ اب انہوں نے جنوری میں جانے کا اعلان کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اور ہر صورت میں جائیں گے۔ اور اگلی بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم اپنے والد صاحب کو بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ وہ معاملات طے کریں، ڈیل کریں یا اصولوں پہ سمجھوتا کریں، بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تگڑے ہو جائیں اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، آنے والے دن جو ہیں وہ بہترین ہوں گے اور اچھے ہوں گے۔ انہوں نے کیا کہا، اینڈ اس وقت جب بھی انہوں نے انٹرویو دیا، اگلے ہی روز اڈیالہ جیل میں جو واردات ڈالی گئی، گزشتہ شب جو زہریلا کیمیکل پانی پھینکا گیا، وہ بھی اب گلے کا پھندا بنتا جا رہا ہے، اور یہ بھی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، عالمی قوانین کے خلاف ہے کہ پرامن آپ سیاسی کارکنان پہ، پرامن شہریوں پر آپ اس طریقے سے کیمیکل حملہ کریں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اڈیالہ جیل میں یہ کارروائی کی گئی۔ علیمہ خان اور خواتین و حضرات جتنے بھی تھے وہاں پہ، سینئر رہنما تھے، پولیٹیشنز تھے، پارلیمنٹیرینز تھے، لیڈر آف اپوزیشن سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب تھے، سب کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ اور اب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کی مذمت کی ہے اور اسے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور اسے انسانیت دشمنی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ہیومن رائٹس کونسل نے بھی اس بات کی مذمت کی ہے اور اسے جو ہے اس اقدام کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اب یہ مسئلہ کافی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایک انٹرویو دیا گیا مشرف زیدی صاحب نے، اور کافی سو کارڈ کہنا چاہیے کیونکہ ان کا جو حیثیت ہے وہ لبرلز کی ہے، کہ وہ بہت ماڈریٹ ہیں، لبرلز ہیں، اچھی انگریزی بولتے ہیں، تو ان کو میدان میں اتارا گیا۔ مشرف زیدی صاحب کو قابل احترام ہیں، جرنلسٹ تھے، اب وہ شہباز شریف صاحب کے معاون خصوصی ہیں، اور اس سے پہلے فہد حسین صاحب تھے۔ فہد حسین صاحب کو جلدی سمجھ آ گئی، وہ چھوڑ کے چلے گئے اور واپس اپنی دنیا میں لوٹ چکے ہیں۔ تو انہوں نے اب مشرف زیدی صاحب نے یہ کہا کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ادارے عمران خان کے حوالے سے غلط معلومات پر انحصار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان کے ساتھ اور پاکستان میں سیاسی کارکنان کے خلاف، سیاسی رہنماؤں کے خلاف، میڈیا کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، آنریبل ججز کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، یہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے عالمی سطح پہ اور نوٹ بھی ہو رہا ہے اور اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اب یہ مشرف زیدی صاحب کا یہ کہنا جا کر کہ جناب غلط معلومات ہیں، اس کا مطلب ہے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ادارے، انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ اتنی بیوقوف ہیں، اتنی احمق ہیں کہ شاید ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا استعفیٰ اور اس کے اندر لکھے ہوئے الفاظ، کیا یہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے پاس غلط معلوم ہے؟ کیا اطہر من اللہ صاحب کا استعفیٰ حقیقت نہیں ہے؟ کیا جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب کا استعفیٰ حقیقت نہیں ہے؟ کیا شمس محمود مرزا صاحب کا استعفیٰ حقیقت نہیں ہے؟ جب اتنے استعفے آ چکے ہیں سینئر موسٹ ججز کے، کیا وہ حقیقت نہیں ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 آنریبل ججز نے جو خطوط لکھے اور بتایا کہ ان کے ڈرائنگ روم تک، ان کے بیڈ روم تک کیمرے نصب ہیں، کیا وہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا اقوام متحدہ کے پاس، انسانی حقوق کی تنظیموں کے پاس، عالمی اداروں کے پاس کیا یہ غلط معلومات ہیں؟ اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے آنریبل ججز بیرون ملک نہیں جا سکتے؟ یہ سب کچھ وہ حقیقتیں ہیں جو کہ چھٹلائی نہیں جا سکتی۔ اب مشرف زیدی صاحب کیونکہ ان کا ایک انگریزی اچھی بولتے ہیں اور ایک سو کارڈ کہنا چاہیے، کیونکہ لبرلز جو ایکچوئل لبرلز ہیں وہ تو اچھے خاصے دانشمند ہوتے ہیں جی، اور وہ ایک نظریاتی اساس ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج اس طرف ہیں کل اس طرف ہیں۔ مشرف زیدی صاحب انٹرویو دینے گئے اور انہوں نے جلد حکیم نے وہ ان کے سامنے رکھ دیا، کھول کر بیان کر دیا، اور ان کے انٹرویوز کے حصے، ان کے ٹویٹس، پرانے ٹویٹس لا کے رکھ دیے جو اسی حکومت، اسی رجیم کے خلاف تھے۔ تو معاملات اس سے کافی بگڑ گئے اور وہاں پہ ان کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔
تو جب جلدہ حکیم نے ان کے پرانے ٹویٹس ان کے سامنے رکھے تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اندرون ملک جو بیانیاں بنانے کے لیے ملاؤں کو سامنے لایا جاتا ہے، علماء سو کو سامنے لایا جاتا ہے، ان کو سامنے بٹھا کے ان کو لیکچر دیا جاتا ہے، پھر علماء سو جو ملا ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں اور بہت ہی شان میں کلابے ملاتے ہیں شان میں، اور اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بیانیاں بنانے کے لیے ملا کا استعمال، اور بیرون دنیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے گوروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کون ہے؟ وہاں پہ ہیں جی سو کالڈ لبرلز اور سو کالڈ فیمس۔ تو یہ سلسلہ اس لیے ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا، یہ بیانیاں بنانے کے چکر میں ہیں، لیکن حقائق جو ہیں وہ جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ اگلی خبر، اور پھر یہ کہ ہر تیسرے دن یہ پکڑے جاتے ہیں۔ پہلے بھی ایک انٹرویو ہوا تو اس میں بھی انہوں نے اے آئی کا استعمال کیا، اور اے آئی کا استعمال کر کے نورین نیازی صاحبہ کو اس کو جوڑ دیا نریندر مودی کے ساتھ۔ اس کی تردید ہو گئی کہ یہ ایک فیک آڈیوز، فیک ویڈیو ہے، وہ پورے کا پورا انٹرویو دوبارہ سے ٹیلی کاسٹ ہوا اور بتایا گیا، اس کے بعد وہ ٹویٹس جو ہیں جعلی وہ ڈیلیٹ کرنے پڑے۔ اور اصل مسئلہ کیا؟ پھر انہوں نے ایسا ہی کام کیا ہے۔ اور پھر جلدہ حکیم نے ان سے پوچھا مشرف زیدی سے کہ خواجہ آصف صاحب تو کچھ اور کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی خواجہ آصف صاحب کی عمر 75 سال ہے، تو اس لیے ان کی عمر کا تقاضا ہے، یعنی کہ وہ سٹیا گئے ہیں۔ تو کوئی ذہنی مریض ہے، کوئی سٹایا ہوا ہے، کوئی کچھ ہے، یہ ایک اور حقیقت جو ہے سامنے آئی۔ دوسرا، جمائمہ خان نے بھی اس بارے میں ان کو انفارم کیا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور یہ درست نہیں کہہ رہے، مشرف زیدی صاحب غلط کر رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں سوال یہ ہے کہ ان کے پاس یہ فیک ویڈیوز کا سہارا لیتے ہیں، ان کے پاس فیک قطری خط تھا، فیک منی ٹریل تھی، فیک کیلیبری فونٹ تھا، اور اس سے کسی قسم کی فیک مینڈیٹ ہے، فیک گورنمنٹ ہے، اور یہ سارے کا سارا کر رہے ہیں۔ ججز ان کے پاس فیک ہیں، جو حقیقی ججز ہیں ان کو انہوں نے ہٹا دیا 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد، یعنی کہ سارے کا سارا ایک جال ساز ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا ہوا ہے، سارے کا سارا ایک جعلی نظام بنایا ہوا ہے، اور اب یہ ویڈیوز اور انٹرویوز کو بھی ایڈٹ کرتے ہیں اے آئی کے ذریعے اور فیک ویڈیوز پھیلاتے ہیں۔ یہ محترمہ ہماری جو پنجاب کی ہیں ان کی یہ ہے اسپیشلٹیز موجود ہیں کہ وہ حساس ویڈیوز بناتی ہیں یا بنواتی ہیں اور اپنے پاس رکھتی ہیں، تو اس کو پھر بعد میں کام بھی آتی ہیں، بلیک میل بھی کرتی ہیں۔ تو ان کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ رہا نہیں۔ تو اب یہ کیس بنے گا کس کے خلاف؟ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا۔ یہ بنے گا پاکستان کے خلاف، گورنمنٹ آف پاکستان کے نہیں، پاکستان کے خلاف بنے گا۔ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف کی تلوار آپ پہ لٹک رہی ہے، یورپی یونین جی ایس پلس کی تلوار آپ پہ لٹک رہی ہے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تلوار آپ پہ لٹک رہی ہے۔ یہ بہت ساری تلواریں لٹک رہی ہیں، اور ان کو آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ اسی طریقے سے پھنستے جائیں گے، اور جن چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گی، وہی ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس کے بعد یہ اگلی جو خبر ہے وہ ہے کہ اب ان کو ایک اور مسئلہ درپیش ہے۔ مسئلہ کہ ہے جی کہ کس طریقے سے آواز دبائی جائے۔ انہوں نے ہر طرح کے کام کر کے دیکھ لی، میں نے آپ کو بتایا، عدلیہ، جوڈیشری کے ساتھ آپ کا میڈیا کے ساتھ انہوں نے وکلا کمیونٹی، اور اس کے بعد پالیٹیشنز، اپوزیشن، سب کو کنٹرول کر کے دیکھ لیا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب سوشل میڈیا پہ انہوں نے اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، یہ راولپنڈی میں بھی، جاتی امرہ میں بھی، اور اسلام آباد تارڑ صاحب بھی اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ، لیکن معاملات ان کے قابو میں نہیں ہیں۔ اور ہر روز یہ ٹویٹر کو پی ٹی اے کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو بے شمار ای میلز جاتی ہیں، مجھے ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی ای میل آئی ہوتی ہے ایکس والوں کی کہ آپ کا یہ فلاں ٹویٹ جو ہے رپورٹ ہوا ہے۔ اب آج بھی مجھے ای میل آئی تو میں نے چیک کیا کہ کون سا ٹویٹ ہے، تو وہ تھا کہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ذہنی مریض کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس میں کیا غلط ہے؟
اور نہ میں نے کسی کا نام لکھا، نہ میں نے کچھ اور کیا، میں نے صرف اتنا لکھا کہ ذہنی مریض کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے۔ اور وہ ظاہر ہے وہ ایکس کی پالیسی ہے کہ وہ انفارم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے رہے، لیکن آپ ہماری پالیسی کو دیکھ لیں، اگر اس پالیسی کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے تو ہم پاکستان کے قوانین کا بھی احترام کرتے ہیں اور ادروائز بھی۔ اللہ کا شکر ہے آج تک کوئی ایسی نہیں ہوئی امبیرسنگ سچویشن۔ تو بہرحال ہم عقل کل بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس دنیا جہان کا علم ہے، ایک محدود علم ہے، اس کے اکارڈنگلی کام کرتے ہیں۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ جی آپ اپنا سوشل میڈیا بند کر دیں، پھر عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کو مسئلہ تھا، پھر وہ کہا کہ بند کر دیں اور وہ چل رہا ہے۔ پھر عدالتوں میں ریٹ پیٹیشنز فائل کی گئیں، مقدمات درج کیے گئے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹویٹر جو ہے وہ پاکستان میں بند کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے وزیر مملکت ہیں، معاون خصوصی ہیں جناب حذیفہ رحمان، ہمارے دوست ہیں، تو ہماری ہی کمیونٹی سے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب گورنمنٹ یہ غور کر رہی ہے کہ اگر ٹویٹر نے پاکستان میں اپنا دفتر نہ کھولا اور ہماری بات نہ مانی تو پھر اس صورت میں ہم پاکستان میں ٹویٹر ایکس جو ہے وہ بند کر دیں گے، اور مکمل طور پر، اور پھر وہ وی پی این پر بھی نہیں چلے گا۔ اب کیوں بند کرنا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹویٹر تو آپ کے لیے بھی اتنا ہی ہے، آپ کے بھی بے شمار ہزاروں اکاؤنٹس آپ نے بھی بنائے ہوئے ہیں، گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، راولپنڈی سرکار نے بنائے ہوئے ہیں، ہر سیاسی جماعت کے ہیں، مسلم لیگ نواز کا اپنا ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، ایم کیو ایم کا ہے، پی ایم ایل کیو کا ہے، اے این پی کا ہے، سردار اختر مینگل صاحب کا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کا ہے، متحدہ اپوزیشن کا ہے، ہر طرح کا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، پاک فضائیہ ہے، پاک فرائیہ، سب کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب کا اکاؤنٹ ہے، پریزیڈنٹ کا اکاؤنٹ ہے، سب کے اکاؤنٹ ہیں ٹویٹر پہ۔ آپ بے دریغ جناب لڑائی کریں، آپ وہاں پہ اپنا بیانیہ پھیلائیں اور دن رات کریں، اور آپ تو خرچہ بھی اپنی جیب سے نہیں کر رہے، آپ نے جو میڈیا سیل بنائے ہوئے ہیں ان کا خرچہ بھی عوام کے پیسوں سے، عوام کی جیبوں سے خرچ ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ جناب اس پہ مقابلہ کریں، مقابلہ نہیں ہو رہا۔ اسی لیے بہت سارے دانشور بھی انہوں نے خرید کر دیکھ لیے، اور لیکن نہیں ہو رہا مقابلہ، پروگرام کروا کے دیکھ لیے، بات نہیں بن رہی، بیانیہ نہیں بن رہا، عوام بات ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں، چند 100 سے زیادہ لوگ نہیں دیکھتے نہ سنتے ہیں۔ دوسری جانب اب یہ یلدا حکیم کا نے انٹرویو کیا، قاسم اور سلیمان کا، آپ اس کی ریچ دیکھ لیں، لوگ سن رہے ہیں، مسلسل سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور تھا پوسٹ تھی، وہ 4 ملین کراس کر چکی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اصل ہے کہ آپ سچ جو ہے، لوگ سچ سننا چاہتے ہیں، اور ان کے تمام 7 سے 12 بجے تک تمام پروگرامز ان کے کنٹرول میں ہیں۔ تو اب ٹویٹر اگر بند کروا کے کیا کریں گے؟ کیا پھر معاملہ رک جائے گا؟ ٹویٹر کو بند کروائیں گے، پھر انسٹاگرام کو بند کروائیں گے، پھر ٹک ٹاک کو بند کروائیں گے، پھر یوٹیوب کو بند کروائیں گے، پھر فیس بک کو بند کروائیں گے، کس کو بند کروائیں گے؟ تو پرابلم یہ نہیں ہے، آپ کے منہ پہ بھی یہ زبان ہے، اور آپ بھی اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں میڈیا سیل پہ، ہر جماعت کر رہی ہے، ہر حکومت کر رہی ہے، صوبائی حکومت کر رہی ہے، تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور یہ اپنی موت آپ مر چکے ہیں سیاسی، ان کے علاوہ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو یہ جتنا بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب یہ جو کل رپورٹ ہوا ہے، پانی پھینکا ہے انہوں نے، اب اس پانی پھینکنے کے اور کیمیکل ملا پانی جو مبینہ طور پر اب عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان کے گلے کا پھندا اس طرح بنا ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ اور اس میں کل نہ صرف یہ کہ انہوں نے فسطائیت کا مظاہرہ کیا، بلکہ اس کے نتیجے میں انہوں نے 35 لوگوں کو کوئی 400 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ دہشت گردی کی دفعات لگا دیں، اور کل 14 ملزمان کو ریمانڈ کے لیے بھیجا گیا جج صاحب کے پاس، انہوں نے ریمانڈ دے دیا، پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ بی بی سی کی اور عالمی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ ہے۔
کہ وہاں سے گرفتار لوگوں کو یہ کیا گیا۔ اب ان کا قصور یہ تھا، آرام سے بیٹھے تھے پرامن طور پہ، میں نے آپ کو بتایا کہ نہ ڈنڈا نہ جھنڈا